السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ترجمہ: وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تفسیر اس کی ہم دیکھتے ہیں تو نئے چاند کے بارے میں وضاحت ہے، جس کو ہم دیکھیں گے آیت کے اس حصے کی روشنی میں، یسألونک والحج تک، یعنی لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ثعلبہ بن انمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاند چھوٹا بڑا کیسے ہو جاتا ہے؟ اب تو جیسے سائنس کی بہت ساری ایجادات اور بہت سارے علم کی وجہ سے لوگوں کو یہ ساری چیزیں بچپن سے ہی بچے ہمارے سیکھنے لگتے ہیں اور ان کو یہ ساری چیزیں پتہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس وقت ظاہر ہے وہ سارے وسائل تو نہیں تھے۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ چاند چھوٹا بڑا کیسے ہو جاتا ہے؟ اول باریک دھاگے کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے اور گول ہو جاتا ہے، اور پھر گھٹتے گھٹتے باریک ہو جاتا ہے، اور شروع میں جیسا تھا ویسا ہی آخر میں ہو جاتا ہے۔ تو ان کے سوال پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا یعنی یہ شان نزول ہے۔ تو اہل عرب چاند کے بارے میں دوسری قوموں کی طرح توہمات میں مبتلا تھے، مثلا یہ کہ بڑھتے چاند کے دن مبارک ہیں، گھٹتے چاند کے دن منحوس ہیں، بعض تاریخیں مبارک ہیں شادی کے لیے، کاروبار کے لیے، اور بعض تاریخیں منحوس ہیں شادی کے لیے اور کاروبار کے لیے۔ تو چاند کے نکلنے اور ڈوبنے، اس کی حرکت اور اس کے گہن کے بارے میں تصور تھا کہ اس کا اثر انسانی قسمتوں پر پڑتا ہے۔ انہی چیزوں کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی۔ آپ آج کے دور سے اس دور کا ذرا موازنہ کیجئے تو آپ کو آج کے دور میں بھی یہ جہالت کی باتیں نظر آئیں گی کہ فلاں تاریخ جو ہے وہ مبارک تاریخ ہوتی ہے، اور فلاں تاریخ جو ہے وہ منحوس تاریخ ہوتی ہے، اور فلاں چاند جو ہے وہ خوش قسمتی کی علامت ہوتا ہے، اور فلاں مہینے کا چاند جو ہے وہ اس میں تو شادی نہیں کرنا چاہیے ورنہ تو بدقسمتی ہوگی۔ تو اس طرح کی چیزیں آج بھی نظر آتی ہیں۔ اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود، اتنا سب کچھ جاننے علم کے باوجود یہ چیزیں آج بھی رائج ہیں، اور وہ کس لیے رائج ہیں؟ کیونکہ علم نہیں ہے۔ اگر علم انسان حاصل کرے تو وہ ان ساری جہالتوں سے باہر آ جائے۔ تو یہ جو بات تھی کہ چاند کے نکلنے اور ڈوبنے، اس کی حرکت اور اس کے گہن کے بارے میں یہ تصور کہ اس کا اثر انسانی قسمتوں پر پڑتا ہے، تو انہی چیزوں کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، قل ہی مواقیت للناس، آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ نظام تخلیق کیا ہے۔ مہینے کے آغاز میں چاند باریک ہوتا ہے، مہینے کے درمیان تک مکمل ہو جاتا ہے، پھر گھٹتا جاتا ہے، اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے عبادات کے اوقات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے اوقات جان لیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے
لوگوں کے لیے ہلال کے اوقات بتائے ہیں، لہٰذا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی چھوڑ دو، اگر مطلع برآلود ہو تو 30 دن پورے کر لو۔ تو یہ چاند کے ذریعے سے، چاند ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں کیلنڈر یا جنتری کی حیثیت ہے اس کی، کہ اس کے ذریعے سے بہت سے جو ہماری عبادات ہیں ان کے اوقات کا اور ان کو کس وقت سے کس وقت تک کے کرنا ہے اس کا پتہ چلتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے ذریعے سے انسان سوچے کہ ہماری قسمت پر کوئی غلط اثر پڑ رہا ہے۔ تو چاند کے ذریعے مقررہ مدت پر ادا کیے جانے والے قرض، عدت، طلاق، وفات، حمل کی مدت اور اجارات کے اوقات معلوم کیے جاتے ہیں جو سب کی ضرورت ہے، یعنی کہ قمری مہینے جو ہیں ان کے ذریعے سے ہی یہ اوقات طے کیے جاتے ہیں کہ عدت کی مدت کیا ہوگی اور حمل کی مدت، اور اسی طرح سے اور مختلف طلاق کی عدت کتنے دن کی ہوگی، وفات کی عدت کتنے دن کی ہوگی۔ تو یہ سارے ہمارے شمسی مہینوں کے حساب سے نہیں بلکہ قمری مہینوں کے حساب سے ان کا حساب کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ نیا چاند نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے تو نیا مہینہ قمری شروع ہوتا ہے، اور جب وہ دن آ جاتے ہیں کہ جب چاند طلوع نہیں ہوتا اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر سے ایک نیا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ تو کس طرح چاند کا ایک مہینہ مکمل ہوتا ہے اور کس طرح سے ایک نیا مہینہ قمری شروع ہوتا ہے، یہ الحمدللہ آج بھی اس لیے یہ چیزیں لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ ہم کم از کم 2 سے 3 مہینے تو ضرور ایسے ہوتے ہیں جو ہم چاند کی تلاش میں ہوتے ہیں، باقی مہینوں میں تو ہماری اتنی تلاش نہیں ہوتی، اتنا رجحان نہیں ہوتا، حالانکہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ لوگ قمری مہینوں کو بھول جائیں گے اور صرف شمسی مہینوں پر ہی اکتفا کریں گے، کیونکہ ہماری جو عبادات ہیں وہ قمری مہینوں کے حساب سے، رمضان کی شروعات، عید کی شروعات، حج کی شروعات، اس طرح جتنے بھی یہ مہینے ہیں، اور پھر اگر ہمیں ایام بیس کے روزے رکھنا ہے، ہمیں اس طرح کے نفلی روزے رکھنا ہے، تو ان سب کی معلومات ہمیں شمسی مہینوں سے نہیں ہوگی، ہمیں قمری مہینوں سے ہی ہوگی۔ تو چاند کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام اوقات کے معلوم کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ اور یہ جو بات کہی گئی والحج، یعنی کہ جب یہ بات کہی گئی کہ یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج، اور حج کو ایک بالکل الگ کر کے اس کے بارے میں بات کہی گئی۔ تو حج کے لیے چونکہ حج خاص مہینوں میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ وقت اس میں لگتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا گیا، یعنی چاند کے ذریعے حج کے مہینوں کا علم ہو، یعنی حج کے لیے انسان کب نکلے تاکہ وہ حج کے دنوں کو پالے۔ ظاہر ہے آج کل کے دور کی طرح تو نہیں تھا، اس زمانے میں پورے قافلے چلتے تھے اور کافی وقت لگتا تھا حج کے لیے جانے کے لیے راستے میں، تو پہلے سے حساب لگا لیں کہ ہم اتنے دنوں میں وہاں پہنچ جائیں گے اور اتنے دن کا وہاں ہمارا قیام ہوگا، تو پھر ہم حج کے مہینے کی جو تاریخیں ہیں چاند کے حساب سے اس میں اپنا حج مکمل کر سکیں گے، لوگوں کو اس چیز کا علم ہو جائے۔ تو خصوصی طور پر حج کا ذکر یہاں اس لیے بھی کیا گیا کہ عربوں کی مذہبی، معاشی اور معاشرتی زندگی میں حج کی اہمیت سب سے بڑھ کر تھی۔ ہر سال کے 4 مہینے حج اور عمرے کے لیے مخصوص تھے، یعنی کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان کے لیے یہ مہینے جو تھے وہ مخصوص تھے، اور ان مہینوں میں لڑائیاں بند رہتی تھیں، راستے محفوظ ہوتے تھے اور کاروبار خوب اچھی طرح سے کیے جاتے تھے، کیونکہ کسی کو کوئی لوٹ مار کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ تو آگے یہ بتایا گیا کہ نیکی کا دار و مدار تقوی پر ہے، اور اس کی وضاحت کی گئی۔ اس کی وضاحت ہم دیکھیں گے جو آیت ہے والحج کے بعد کا جو حصہ ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى۔ اب اس پورشن کو ہم دیکھیں گے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پہلے کے پورشن میں آیت کے چاند کے بارے میں بتایا گیا، اور اب اگلے پورشن میں اس سے آگے کی بات بتائی جا رہی ہے، جو کہ ایک رواج تھا عربوں میں کہ وہ ایسا کرتے تھے اور ایسا کرنے کو نیکی سمجھتے تھے، حالانکہ نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ نیکی اور کامیابی کا جو ایک ذریعہ ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ تو ہم شروع سے دیکھتے ہیں اس حصے کو آیت کے وَلَيْسَ الْبِرُّ سے۔ یہاں سے دیکھیے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب لوگ جاہلیت میں احرام باندھ لیتے تھے تو گھروں میں پیچھے کی طرف سے چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے تھے۔ یعنی ان کا ایک یہ رواج تھا کہ جب انسان احرام میں آ گیا تو اب وہ اگر کسی ضرورت سے واپس پلٹ کر کے اپنے گھر آئے گا، مثال کے طور پر کوئی چیز بھول گیا ہے، گھر میں رہ گئی ہے اور وہ لینے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ اب دروازے سے نہیں آئے گا، وہ پیچھے سے چھت پر چڑھ کر کے اور پھر گھر کے اندر داخل ہوگا، یعنی سامنے کے دروازے کو استعمال نہیں کرے گا۔ یہ انہوں نے اپنا خود ساختہ اصول بنا لیا تھا، اس میں یعنی کوئی بہتری نہیں تھی، کوئی خوبی نہیں تھی، کوئی اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا، کوئی نفع نہیں تھا، بس انہوں نے ایک رواج کے طور پر یہ کام کر رکھا تھا کہ وہ ایسا کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ تو اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ بے معنی رسمیں جن کا انسان کی خوشبختی یا بدبختی سے کوئی تعلق نہیں، نیکی نہیں ہے۔ نیکی کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ کسی بھی کام کو جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں اس کو نیکی سمجھ کر کے کرنا، یہ انسان کے محض اپنے لیے، خود اپنی ذات کے لیے تکلیف دہ عمل ہے اور اس کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں۔ اور اجر کس بات میں ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، یعنی حج کا احرام باندھنے کے بعد گھر کے پیچھے سے داخل ہونے کو نیکی نہ سمجھو، یہ نیکی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مشروع نہیں کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت کی روح سے اس کو تمہارے لیے مناسب نہیں سمجھا ہے، شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے اس بات کا۔ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت اس لیے فرمائی کہ عربوں کے ہاں انہی ظاہری کاموں کو نیکی سمجھا جاتا تھا۔ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ تھوڑا سا آج کے دور میں جو کام ہو رہے ہیں صرف لا علمی کی بنیاد پر اس سے اس بات کو کمپیئر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ظاہری کاموں کو نیکی سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے۔ نیکی گھروں کے پیچھے سے آنے میں نہیں، بلکہ نیکی کی بنیاد تقوی ہے، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کی نافرمانی سے رکا جائے۔ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اس سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی ظاہری طور پر اپنے طور پر کچھ بھی کرتے رہنا یہ نیکی کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہی دراصل نیکی ہے۔ تو انسان کے دل میں داخل ہونے والا تقوی نیکی کے لیے دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور یہ کہ کوئی بھی نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی بھی عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے وہ باقی بھی نہیں رہتا۔ تو ہمیشہ فکر کس بات کی کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی حاصل ہو اور اس کے لیے پھر نیکیاں آسان ہو جائیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، تمہیں پیچھے سے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ تقوی ہی اصل نیکی ہے۔ اور کیوں ڈر جاؤ، کیوں تقوی اختیار کرو؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو تقوی فلاح کی ضمانت ہے، کامیابی کی ضمانت ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو پورا کرو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اس طرز عمل یعنی تقوی کے ساتھ
تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلی کرنے سے بچو، اس کے افعال پر اعتراض کرنے سے ڈرو تاکہ تم ہدایت اور نیکی کو پالو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 5 ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے اس کا بڑا اجر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے برائیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس سے اس کی برائیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو اگر آج کے دور کے ساتھ اس آیت کو ہم کمپیئر کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم بہت سارے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جس کو ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں لیکن اس پر ثواب کے بجائے ہمارے لیے گناہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ وہ بدعتیں ہیں جو لا علمی کی بنیاد پر ہم نے اپنی زندگیوں میں داخل کر رکھی ہیں۔ ایک ایسا واقعہ ہم گھر میں پیش آیا، ہمارے گھر میں کام کرتی تھیں خاتون، تو وہ ایک دن دیر سے آئیں، تو ان سے پوچھا کہ آج آپ دیر سے کیوں آئیں؟ تو انہوں نے کہا وہ ہماری بیٹی آ گئی تھی تو اس لیے ہمیں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ تو اس کے آگے کا جو انہوں نے جملہ کہا وہ بہت چونکا دینے والا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں غم کا چاند ہے نا، تو اس لیے ہماری بیٹی جو ہے وہ میکے آئی ہے۔ تو ہم نے کہا یہ غم کے چاند سے کیا مراد ہے؟ مطلب غم کا کون سا چاند ہوتا ہے؟ گھر کے محرم کا چاند غم کا چاند ہوتا ہے، تو اس لیے پھر بیٹیاں جو ہیں میکے چلی جاتی ہیں، سسرال میں نہیں رہتی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ میکے والوں کے لیے غم رہ گیا، جنہوں نے بچی کو پالا پوسا بڑا کیا، آپ کے گھر میں دے دیا، تو وہ غم کا چاند جو انہوں نے آپ نے اپنے حساب سے اس کو غم کا چاند کہہ رکھا ہے، حالانکہ وہ تو بڑے متبرک مہینے کا چاند ہے۔ محرم تو بڑا ہی متبرک مہینہ ہے، اس کے چاند کو آپ نے غم کا چاند کہہ دیا، اور اس میں اٹھا کے تو آپ نے لڑکی کو میکے بھیج دیا۔ تو یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ خود ساختہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم خود اپنے آپ کو اذیتوں میں مبتلا کیے رہتے ہیں۔ وہ فلانا چاند، وہ 13 تیزی کا چاند ہے، اس مہینے میں شادی مت کرنا ورنہ طلاق ہو جائے گی، اس میں فلاں خوشی کا کام نہ کرنا ورنہ وہ غمی میں بدل جائے گا۔ تو یہ چاند کو لے کر کے جو ہم لوگوں کے اندر بدعتیں رائج ہو گئی ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری ہمیں رسومات ملتی ہیں، شادی کے وقت پر بہت ساری ہمیں رسومات ملتی ہیں، ایسے وقتوں پر کہ جو ہمارے خوشی کے موقع پر کی جاتی ہیں، شادیوں کے موقع پر کی جاتی ہیں، اور جن کی کوئی اصل نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نیکی سمجھ کر کے یہ کام کرتے ہیں کہ ہم جب لڑکی کو رخصت کریں تو ہم اسے قرآن کے سائے میں رخصت کریں، چاہے ہم نے اس کو پڑھایا ایک لفظ نہ ہو قرآن کا، یا نہ ہم خود پڑھتے ہوں، یا نہ ہماری زندگی میں کہیں پر قرآن کا کوئی گزر ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کا واقعہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا، لیکن میں اس کا تذکرہ اس لیے کروں گی کہ یہ بڑا ہی عبرت والا واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ میں سن رہی تھی، کوئی لیکچر تھا کسی کا، اور وہ بتا رہے تھے شیخ کہ ایک بچی کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد چند دن تک تو ساس نے ان کا اس بات کا انتظار کیا کہ وہ شاید قرآن پڑھنے کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ اس کو جہیز میں قرآن بھی ملا تھا۔ لیکن جب کچھ دن گزر گیا اس نے کوئی قرآن وغیرہ نہیں کھولا، تو انہوں نے پھر والدہ سے ان کے کانٹیکٹ کیا کہ بھئی آپ کی بچی کو اگر آپ کہیں تو بہتر ہوگا مجھ سے زیادہ کہ وہ قرآن پڑھا کرے، اور اس کے پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، اور مطلب انہوں نے مختلف طرح سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو ان کا اچھا، لیکن آپ نے اس کو قرآن تو دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو ہم نے جہیز کے سارے سامان کے اوپر اس لیے اس کو قرآن رکھ کر کے دیا تاکہ برکت ہو۔ تو آج ہم کو یہ تو پتہ ہے کہ قرآن برکت کی چیز ہے، لیکن کیا خالی اس کا ساری چیزوں کے اوپر رکھ دینا، یا اپنے گھروں میں الماریوں کے اوپر کے شیلفز پہ اس کو سجا دینا،
اور مختلف طرح کے خوبصورت غلافوں میں اس کو لپیٹ دینا برکت کا باعث ہو سکتا ہے، یا اس کے سائے میں کسی کو گزار دینا برکت کا باعث ہو سکتا ہے؟ یہ خود ہم اپنے آپ سے پوچھیں، جو ہم اتنے دنوں سے الحمدللہ تفسیر کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، میں پڑھا رہی ہوں اور آپ پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس پارٹ ہیں اس کلاس کا، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو ہمیں اس رجحان کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن برکت کی چیز بن کب سکتا ہے، کب اس سے ہم برکت حاصل کریں گے؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے، جب ہم اس کو سمجھیں گے، جب ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں گے، جب، اور ورنہ تو بس خالی ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ اس کا رکھ لینا برکت کا باعث ہے، اس کا سایہ برکت کا باعث ہے، اور اس سے اور مزید ہم واقعی برکت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس آیت کا ایک بہت گہرا معنی ہے، وہ یہ جو چاند کو کہہ کر چاند کے بارے میں تو بات کہی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی جو بات قرآن میں آتی ہے، اور یہ بات ان کی رسم کا تذکرہ جو کیا گیا، تو اس رسم کا تذکرہ کیوں کیا گیا، کیوں بتایا گیا؟ کہ خالی رسومات کو یہ سمجھ کر لینا کہ یہ رسم کر لیں گے تو نیکی ہے، وہ رسم کر لیں گے تو نیکی ہے، تو ایسی نیکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں بدعت اور جہالت ہیں، اور اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ اس کا الٹا گناہ ہے۔ اب اسی طرح سے دیکھیے کہ جب دلہن گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو چاول پھینکے جاتے ہیں، تیل ڈالا جاتا ہے، یعنی رزق کی کتنی زیادہ بے حرمتی ہے۔ لوگ تو ایک ایک مٹھی کے لیے ترس رہے، اور ہم جو ہے پیروں کے نیچے ڈال کر کے اس پہ چلوا رہے اور سمجھ رہے اس سے برکت آ جائے گی۔ تو اس طرح کی رسموں کو اگر ہوتے ہوئے دیکھیں، جو کہ رائج ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں، ایسا نہیں کہ میں کسی دوسری دنیا کی بات کر رہی ہوں، آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہوگا کہ یہ دوسرے مذاہب کی نقالی کرتے کرتے ہمارے معاشرے کے اندر بھی داخل ہو گئی ہیں یہ رسومات، اور اب ان کو نیکی اور برکت کی چیزیں سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی تقوی کا اختیار کرنا ہے، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اور اس کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جانا ہے۔ ادروائز تو ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں جو ہم خود ساختہ طریقے سے نیکی سمجھ کر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اس بات کا وسیلہ بنائے کہ ہم دوسروں تک ان صحیح باتوں کو پہنچانے والے بنیں۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ آیت پہ انشاءاللہ، آیت نمبر 190۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ترجمہ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بہت اہم آیت ہے، کیونکہ اس کے بعد کی بھی ایک دو آیتیں اور یہ آیت بہت غلط طرح سے انٹرپریٹ کی جاتی ہیں، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ ان کو تو ان کی کتاب ہی لڑنے کا حکم دیتی ہے، قتل کرنے کا حکم دیتی ہے، جھگڑے کرنے کا حکم دیتی ہے، تو ان کی کتاب ایسی بات کرتی ہے۔ اور جب ہمارے سامنے ایسی باتیں آتی ہیں تو چونکہ ہمیں علم ہوتا نہیں کہ ہم سے کہا کیا گیا ہے، اور ہم کو بیان کس سینیریو میں کر کے اس کے خلاف کیا جا رہا ہے، تو ہم چپ ہو جاتے ہیں، اور اس چپ کو ہماری ہاں سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کے سامنے یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں اس طرح کے جھگڑوں کے حکم دیے گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو ہمارے بچے خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن تو ان کو سمجھ آ رہا ہے، یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن یہ سمجھ میں ان کی نہیں آ رہا کہ اصل حکم ہے کیا، کس وجہ سے ایسا کہا گیا، کس سینیریو میں کہا گیا، اس کی شان نزول کیا ہے، اس کو کس حد تک کے اپلائی کیا جائے گا، کب کیا جائے گا، ایسا کچھ سمجھ نہیں آتی ان کو، اور ان کی خاموشی کو ان کی رضامندی سمجھ لیا جاتا ہے۔ پھر بچوں کے ذہن ایک عجیب انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ امن کا دین ہے، ایک طرف تو یہ سلامتی کا دین ہے، دوسری طرف یہ کیسے احکامات ہیں اس کے اندر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور دوسروں تک اور خاص طور سے اپنے بچوں کے سامنے اس کو پڑھ کر اس کی وضاحت کریں گے کہ اس آیت میں کہا کیا گیا ہے، تاکہ اگر کوئی دوسرے مذہب کا شخص یا ایسا شخص جو ان کو بہکانا چاہتا ہے، ان کے سامنے ان آیات کو پڑھ کر کے ان کو قائل کرنے کی
کوشش کرے تو ان کے پاس اس کا جواب ہو۔ اور دیکھیے ہم بعض وقت بچوں کو چھوٹا تو سمجھتے ہیں کہ اگر 7 سال کا بچہ ہے تو وہ کیا سمجھے گا، اس کو سامنے ہم یہ آیت پڑھیں گے تو اس کی کیا سمجھ میں آئے گا، آئے گا سمجھ میں۔ آپ بچپن سے کوشش تو کر کے دیکھیں۔ جب 1-1.5 سال کا بچہ صبر، اس سے کہا جائے صبر کرو صبر کرو، تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو رک جانا ہے، اس کو اس چیز کی طرف فوراً جلدی نہیں کرنی، اس کو سکون سے ٹھہرنا ہے تھوڑی دیر۔ تو کیا ایک 7 سال کا بچہ قرآن کی آیت کو اس کے سامنے پڑھا جائے تو وہ نہیں سمجھے گا؟ آپ دیکھیں کہ 7 سال کے بچے پورے حافظ ہو جاتے ہیں قرآن حکیم کے، 9 سال میں پورا حفظ مکمل کر لیتے ہیں، تو ان کا ذہن ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم ان کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کی چیزیں سکھانے کے لیے ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتے، ان کو میتھس کے اتنے فارمولاز یاد ہو جانا چاہیے اگر وہ 7 سال کے ہیں، ان کو انگلش کے اتنی وکیبلری ان کے پاس ہونا چاہیے اگر وہ 7 سال کے ہیں، ان کو اتنی زبانیں آنا چاہیے اور بولنا آنا چاہیے اگر وہ اتنے سال کے ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث سکھاتے وقت ہم فوراً ان کی ایج کو کاؤنٹ کرتے ہیں، ابھی نہیں آئے گا ان کو۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود فرما دیا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ تو ہم بچوں کو نصیحت تو کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نصیحت کی کہ وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ہماری نصیحت کی بھی ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ کیسا کنٹرڈکشن ہے؟ یہ ہمارے ذہنوں میں خواہ کی بات ہے، لہٰذا اس کو کبھی نہ سوچیں کہ یہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ان کو سمجھانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ بات کیا ہے کہ ہم خود پہلے سمجھ لیں، اپنے دل کو پہلے ہم خود قائل کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس بات کو پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ ان کو بتائیں، تاکہ ان کے دل بھی اس بات پر قائل ہو جائیں۔ اگر ہمارے دلوں میں شک رہے گا تو ہم دوسرے کو قائل نہیں کر سکتے۔ کسی بھی چیز کے معاملے میں اگر ہم خود قائل نہیں، ہمارے دل کے اندر شک موجود ہے، تو زبان سے ہم جتنا چاہے کسی کے سامنے اس بات کو کہیں، اس بات کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود عمل کرنے والے اور اس شک کو اپنے دل سے نکالنے والے اور اپنے دل کے اندر اللہ کی آیات کے لیے وسعت پیدا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ہم دوسروں کو دعویٰ کا کام نہیں کر سکتے، چاہے ہماری کتنی بھی خواہش کیوں نہ ہو۔ اس لیے میں نے اس آیت سے پہلے باندھی یوں ہے کہ واقعی اس آیت کو لے کر کے بہت غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، یہ آیت اور اس کے بعد کی 2-3 آیتیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم دیکھیں گے قرآن کی روشنی میں، قتال کے حکم کی وضاحت کو دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو مدینے آنے کے بعد قتال کا حکم دیا گیا۔ دیکھیے جہاد اور قتال 2 چیزیں مختلف ہیں۔ جہاد بہت ساری چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کرنا، اٹ موسٹ کوشش کرنا، اور وہ انسان اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کرتا ہے اور مختلف چیزوں میں، اس کا جب موضوع آئے گا تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن قتال کا مقصد کیا ہے؟ کہ قتل کرنا، قتل کر کے، اور اس چیز کو پھر قتال کا نام ہے اصل اس کا، جس کو ہم جہاد بولتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو مدینہ آنے کے بعد قتال کا حکم دیا گیا کہ اب تم جنگ کر سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں۔ مکے میں نہیں حکم ان کو دیا گیا تھا، اتنا ستائے گئے، اتنا سب کچھ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، لیکن ان کو قتال کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ان کو روکا گیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اب کیا فرمایا؟ مدینہ آنے کے بعد کی بات ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو۔ بہت غور طلب الفاظ ہیں، یعنی اخلاص کے ساتھ لڑو، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے سوا تمہارا کوئی اور مقصد نہ ہو۔ صاف صاف بات ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں تمہیں قتال کرنا ہے، اپنے مقاصد کے لیے، جا کر کے کسی کو مار پیٹ نہیں کرنی، نہ اپنے عہدے کے حصول کے لیے، نہ اپنی جائیداد کے حصول کے لیے، نہ اپنی عزت کے حصول کے لیے، نہ اپنی کیا کہتے ہیں کسی خاندانی معاملے کے لیے جا کے تمہیں کسی کو قتل نہیں کر دینا۔ کیا 2 مقصد ہوں گے جن کے لیے تمہارے لیے قتال جائز کیا گیا؟
اخلاص کے ساتھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی، اللہ کے کلمے کی بلندی، یہ مقصد ہوگا تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے قتال کو جائز قرار دیا گیا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقاتلونکم، اور اب کس سے کرو گے تم جنگ، کس سے کرو گے تم قتال؟ جو تم سے لڑتے ہیں، جو اپنے گھر میں چپ کر کے بیٹھے ہیں، جو تمہارے سامنے منہ لے کر کے نہیں آتے لڑائی جھگڑے کا، ان سے نہیں جائز ہے تمہارے لیے قتال کرنا۔ ان معصوموں کو نہیں تم مارنے جاؤ گے، ورنہ پھر تم ظالم و مظلوم ہو جائیں گے۔ تم کن سے قتل کرنے کی تم کو اجازت ہے؟ کن کو؟ جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں۔ ان میں بوڑھے، بچے، عورتیں، بے عقل لوگ اور راہب شامل نہیں ہیں۔ یہ کیٹیگریز کے لوگ شامل نہیں ہیں۔ جو آج کل جو قتال ہو رہا ہے، جو جہاد کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس میں جو سامنے آئے اس کو مار دیا جاتا ہے، جو نہ سامنے آئے اس کو بھی مار دیا جاتا ہے، جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، یہ جہاد کی شکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ تم جاؤ جس کو مرضی آئے مار دو جا کر کے، اس لیے کہ تمہارے مذہب کا شخص نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف کیا فرمایا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں تم جنگ کرو گے، قتال کرو گے۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تمہارے ساتھ لڑیں گے، صرف ان سے۔ تو اس سے مراد ذمہ دار، لڑنے کی اہلیت رکھنے والے کافر مرد ہیں۔ کن سے لڑو گے؟ جو لڑنے کی اہلیت رکھتے ہیں، جو تمہارے سامنے آ کر مزوری کرتے ہیں، اور جو ذمہ دار ہیں کہ وہ اس طرح کی جنگیں کرتے ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، ان سے تم جنگ کر سکتے ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں سے اپنے اموال، اپنی جانوں اور زبانوں سے جہاد کرو۔ ٹھیک ہے، 3 چیزیں بتائی گئی، کس کس چیز سے؟ مالوں سے، جانوں سے اور زبانوں سے۔ 3 چیزوں سے تم مشرکوں کے ساتھ جہاد کر سکتے ہو۔ اور اب یہ کون سا جہاد کس وقت پہ کیا جائے گا، اس کو طے کیا جائے گا پھر مختلف اصولوں پر۔ تو اس میں فتنوں کے دور میں مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی ممانعت بھی ہے۔ یعنی اگر فتنوں کا دور ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ صرف اپنے اقتدار کے حصول کے لیے جنگ کر رہا ہے اور فتنہ اس نے کھڑا کیا ہوا ہے، تو پھر ایسے دور میں، ایسے حالات میں ایک مسلمان تیسرا جا کر کے اگر وہ صلح کرا سکتا ہے تو صلح کرا دے، ادروائز تو اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا کر کے رکھے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، یعنی عورتوں، بچوں، راہبوں، بوڑھوں اور بے عقل لوگوں جنہوں نے جنگ میں حصہ نہ لیا ہو ان کو قتل نہ کرو۔ اور کیا نہ کرو؟ مقتولین کا مسئلہ نہ کرو، یعنی جن کو جو قتل ہو گئے ہیں جنگ میں، ان کے ناک، کان یا اور دوسرے اعضاء کو کاٹو نہیں۔ مسئلہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جسم کے اعضاء کو کاٹنا۔ جانوروں کو قتل نہ کرو، بغیر مصلحت کے درخت نہ کاٹو، اور اگر کافر جزیہ دے چکے ہوں، یعنی وہ ٹیکس جو مسلمانوں کی حکومت میں رہنے پر کافروں کو دینا ہوتا تھا اور اس کے بدلے میں مسلمان ان کی حفاظت کرتے تھے، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر کافر جزیہ دے چکے ہوں تو ان کے خلاف لڑنا بھی زیادتی ہے۔ کتنا، یعنی کہ ہمارا دین ایک انصاف کا دین ہے، اور اس کے خلاف جانا پھر اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو زیادتی کے کاموں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دلایا کہ وہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی اس کے خلاف اگر تم جاؤ گے تو وہ گویا زیادتی کرو گے۔ اگر تم معصوموں سے جھگڑے کرو گے، ان کو جا کر قتل کرو گے تو یہ زیادتی کرو گے، اور اللہ پھر تم سے محبت نہیں کرتا۔ چاہے تم جتنا بھی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دو، تم اللہ کی محبت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے، کیوں جہاد کی اجازت دی گئی، اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے۔
تو جہاد کا مقصد جو ہے وہ شر کو دفع کرنا اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ اس کے لیے قوت کا استعمال صرف انہی طبقوں کے خلاف ہوگا جو عملاً جنگ کریں اور باقی تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رکھا جائے گا۔ تو اسلام نے جہاد کے لیے رائج الوقت اصطلاحات کو چھوڑ کر فی سبیل اللہ کی اصطلاح وضع کی۔ فی سبیل اللہ کا اس میں ایڈیشن کیا جو وحشیانہ جنگ کے تصورات سے اس کے تصور کو بالکل جدا کر دیتی ہے۔ یعنی جو جنگیں آج کل ہو رہی ہیں اس سے یہ تصور بالکل علیحدہ ہے۔ تو اسلام نے جو تصور دیا اس کو اس دور کے انسانوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر تھیں۔ وہ جو دور تھا اس وقت جو جنگیں ہوتی تھیں تو ان کے لیے بالکل انوکھی بات تھی کہ جنگ نہ مال دولت کے لیے ہوگی، نہ زمین ہتھیانے کے لیے ہوگی، نہ شہرت کے لیے ہوگی، بلکہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہوگی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی دولت کے لیے لڑتا ہے اور آدمی نام کے لیے لڑتا ہے اور آدمی اپنا مرتبہ دکھانے کو لڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا کون سا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے۔ اور یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو رائج کرنے کے لیے جو ان کفار سے جنگ کرتا ہے، جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو نیچا دکھاتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس مذہب کے لوگوں کو مارتے اور ان کی حق تلفی کرتے ہیں، ان سے جنگ کی بات کہی جا رہی ہے۔ سیدنا سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ دور ہو گئے تو ان سے اہل شام سے ایک آدمی نے کہا، یعنی کہ اب لوگ ان کے پاس اتنے نہیں رہے جو ان کے پاس آتے تھے، دور ہو گئے کا مطلب یہی ہے کہ ان سے تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا لوگوں کا۔ تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے شیخ، آپ ہمیں ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، یعنی کہ ڈائریکٹ سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ حدیث آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی سنی ہو، لیکن اس کی اہمیت اس وقت میں بتاؤں گی اس طرح سے ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی اور بیچ میں اس میں کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، لہٰذا یہ انتہائی اوتھینٹک حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، مسلم کی روایت ہے۔ تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ تحقیق وہ کہا جا چکا، پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم حفظنا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ انسان کے دل کا تقویٰ اور نیت کا خلوص، کہ وہ کسی بھی طرح سے جب اللہ کے راستے کا کام کرے، خواہ وہ اپنی جان لگا رہا ہو اس میں، خواہ وہ اپنا مال لگا رہا ہو اس میں، خواہ وہ اپنا وقت لگا رہا ہو اس میں، خواہ وہ اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہو اس میں، تو اس کی نیت خالص ہو۔ اگر نیت خالص نہیں تو ایک شہید کو بھی وہ درجہ نہیں مل سکتا جو شہید کا درجہ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نیتوں کا حال اچھی طرح معلوم ہے۔ تو اسلام کی تعلیم جنگ کو ہر قسم کے دنیاوی مقاصد سے پاک کر دیتی ہے۔ اسلام میں جنگ کا مقصد عقیدے کی آزادی کی حفاظت اور اس کی دعوت و تبلیغ کے حق کی آزادی کے لیے امن و امان قائم رکھنا ہے۔ نیز اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان علاقوں پر خارجی ظلم اور جور کا استحصال ہوتا رہے، یعنی جہاں مسلمان رہتے ہیں ان علاقوں کی حفاظت ہو اور وہاں آ کر ان پر
کوئی بیجا ظلم نہ کر سکے، ان سے ان کے عقیدے کو نہ چھین سکے۔ دنیا میں بہت سے معروف مقاصد کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں، جیسا کہ خاندانی عزت کے لیے، زمین میں اپنی برتری قائم کرنے کے لیے، دولت کے حصول کے لیے اور بہت ساری چیزوں پر قبضے کے لیے۔ اسی طرح ایک طبقے پر دوسرے طبقے کی حکمرانی کے لیے، ایک نسل پر دوسری نسل کی حکومت کے لیے۔ لیکن دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کن لوگوں کے ساتھ جہاد کیا جائے؟ تو پہلا وہ ائمہ کفر سے، یعنی وہ لوگ، وہ افراد جو اپنے قائدانہ مقام کی وجہ سے، یعنی لیڈرشپ کی وجہ سے، ان کے پاس ایک لیڈرشپ ہے، قائدانہ مقام ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اسلام کے خلاف اٹھنے والی تحریک کی قیادت کر رہے ہوں، یعنی کہ وہ اسلام کے خلاف اگر ایک کوئی آرگنائزیشن ہے اور اس کو وہ لیڈر ہیں اور وہ پھر اپنے اس رتبے کی وجہ سے اپنی لیڈرشپ کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہوں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ ترجمہ: اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یعنی لیڈرز آف کفار، ان سے جنگ کرو، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی اگرچہ انہوں نے تم سے امن و سلامتی کا عہد و پیمان کر رکھا تھا، لیکن اب ایک رتبہ ملنے کے بعد انہوں نے اپنے اس عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی تمہارے ساتھ، تو پھر ایسے لیڈرز سے، ایسے کفار سے جنگ کی اجازت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ توبہ میں۔ دوسرے کن سے جہاد کیا جا سکتا ہے؟ کن لوگوں سے؟ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور جو سچے دین کو نہیں اپناتے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون پر چلتے ہیں، اسلام کے سوا کسی اور کے اقتدار اعلیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اگر انسان آپ کے سامنے جنگ کی نیت سے آ جائیں اور یعنی کہ اپنے گھروں میں سکون سے نہ بیٹھے ہوں بلکہ آپ کے ساتھ آپ کو غلط ٹھہرا کر جنگ کی نیت سے نکل آئیں، قتال کی نیت سے نکل آئیں، تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی اجازت دی گئی، جہاد کی اجازت دی گئی۔ اور اسلام نے جنگ کے لیے کیا آداب مقرر کیے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو سیدنا سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو کسی لشکر یا سریہ وہ لشکر ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجا، تو اس کا امیر بناتے تھے کسی لشکر یا سریے کا، تو وصیت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کرو، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اس سے جنگ کرو اور خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو اور مسلح نہ کرو اور کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف لشکر بھیجا تو ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر رکھا ہے، یعنی کہ راہب قسم کے لوگ، انہیں ان کی حالت میں چھوڑ دو، یعنی ان سے جنگ نہ کرنا، عورت کو قتل نہ کرنا، بچے اور زیادہ بوڑھے کو بھی قتل نہ کرنا، پھلدار درخت نہ کاٹنا، بستی نہ اجاڑنا، اذیت دے کر قتل نہ کرنا، کھیتوں اور باغوں کو خراب نہیں کرنا سوائے اس کے کہ جنگی مصلحت ہو اس میں کوئی، جانوروں کو ضائع نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، دوران جنگ بزدلی نہ دکھانا۔ اور یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ غزوے میں ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت برا مانا اور عورتوں اور بچوں کے قتل کو منع فرما دیا، اور یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ سبحان اللہ، جو جنگیں آج ہو رہی ہیں آپ ان کا حال دیکھ لیں ذرا، کہ اس میں قتل ہونے والوں کی زیادہ تر تعداد
عورتوں اور بچوں کی، حتیٰ کہ معصوم بالکل جو ماں کے پیٹ میں ہیں ان بچوں تک کی ہے۔ کہاں اسلام کی یہ تعلیمات ہیں اور کہاں لوگوں کا طرز عمل، جو غیر مسلم ہیں ان کا طرز عمل مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، زیادہ بہتر کہتے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک جاہل قوم ٹھہراتے ہیں، اور ایک ایسی قوم ٹھہراتے ہیں جو جنگلی ہے نعوذ باللہ، اور جو اللہ کے نام پر نکل کر کسی کو بھی مار سکتی ہے۔ اور یہ پھر یہ آیات پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کے ہاں تو یہ ان کا دین ہی یہ سکھاتا ہے۔ تو کس درجے کی زیادتی ہے، کس حد کی زیادتی ہے، اور اس پر ہم قائل ہو جاتے ہیں خاموش ہو کر کے۔ خاموشی کیا ہے؟ قائل ہو جانا ہے نا۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا اپنی باتوں کا کہ ہم سے جہاد کرنے کے لیے، ہمیں قتال کی اجازت دینے کے لیے کیا اصول بتائے گئے ہیں، کن لوگوں سے کرنے کہا گیا اور کن سے منع کر دیا گیا۔ جہاد کے موقع پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادتی کی اجازت نہیں دیتے۔ جہاد کے موقع پر بھی ہمیں تقوی کی بات، ہمارے دل کے تقوی کی بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور کہاں ایسے حالات جو آج کل پیش آ رہے ہیں۔ رباح بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک غزوے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ کسی چیز کے پاس اکٹھا ہیں، تو ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ لوگ کس چیز کے پاس اکٹھا ہیں۔ وہ دیکھ کر آیا اور اس نے بتایا کہ لوگ ایک مقتول عورت کے پاس اکٹھا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایسی نہیں تھی کہ قتال کرے۔ تو اس وقت جو فوج کا اگلا حصہ تھا اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ وہ ہرگز کسی عورت کو نہ ماریں اور نہ کسی مزدور کو، یعنی کہ دونوں سماج کے جو کمزور طبقے ہیں ان کو قتل کرنے سے روک دیا گیا، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی ہم ایک آیت اور کرتے ہیں، اسی سلسلے کی ہے، اسی کے کنٹینیویشن میں ہے، اس لیے اس کو ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ آیت نمبر 191۔ ترجمہ ہے، اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ ہم آیت کے تھوڑے سے حصے کی تشریح انشاءاللہ کریں گے۔ پہلے ہم یہاں سے دیکھتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہاں تک ہم کریں گے تشریح پہلے۔ اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا ہے کہ ہر وقت ہر دور میں جہاں وہ پائے جائیں ان کے خلاف مدافعانہ اور جارحانہ جنگ جاری رہے۔ مدافعانہ یعنی اگر وہ تم سے جنگ کرنے کے لیے آتے، مدافعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا ڈیفنس کرنا ہے۔ آپ کے اوپر چڑھ کے کوئی آ رہا ہے تو یہ نہیں کریں گے آپ کے پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں یا گھر کے اندر چھپ جائیں، اس وقت پھر جنگ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہے تو انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کرو، یعنی کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں، قتال شروع ہو چکا ہے اور وہ تمہارے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، تو پھر تم جنگ کی حالت میں ہو، اس حالت کو جنگ کی حالت کہا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد اس وقت پہ تم ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو۔ تو یہ کفار کے خلاف ہر وقت اور دائمی جہاد ہے، یہاں تک کہ وہ کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں۔ آگے اس میں فرمایا گیا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشرکین کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی مکے سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا حکم عادلانہ ہے، یعنی مکے سے مشرکین نے جب ہجرت ہوئی ہے تو کس بنیاد پہ ہوئی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی تھی اور ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑ گیا تھا۔
آج تو لوگ اپنی مرضی سے کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں، ریلوکیٹ کر لیتے ہیں اور جا کر کے بس جاتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہجرت ہوئی ہے تو وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں ہوئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی فتح مکہ کے موقع پر کہ ان کو تم نکال باہر کر سکتے ہو اب، کیونکہ انہوں نے تم کو ایک طرح سے تمہارے ملک بدر کیا تھا، تو یہ ایک عادلانہ حکم تھا. پھر آگے اس آیت کا ایک حصہ ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فتنے یعنی شرک کو، یہاں پر فتنے سے مراد شرک ہے، ٹھیک ہے، فتنے کے کئی معنی ہیں، تو یہاں پر شرک کے میننگ میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتنے یعنی شرک کو قتل سے زیادہ برا قرار دیا ہے. اور یہاں پر چونکہ کفر اور شرک اس سے مراد ہے. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شرک قتل سے بڑھ کر ہے، اور شرک کو کسی کی زندگی ختم کر دینے سے زیادہ گھناؤنا فعل قرار دیا گیا. جہاد میں چونکہ انسانی جانوں کا خاتمہ اور مردوں کو قتل کرنا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر جو اللہ کے ساتھ کفر شرک کرتے ہیں اور اس کی راہ سے روکتے ہیں تو یہ قتل سے بھی بڑھ کر شدید اور سنگین جرم ہے. اس کو تو جرم کہا جا رہا ہے کہ قتل کر رہا ہے کوئی کسی انسان کو، لیکن یہ جو شرک ہے یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک. پھر یہاں پر مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرنے کے حکم کی وضاحت ہے کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور پھر آخر تک جزاء الکافرین تک اس کو ہم دیکھیں گے. اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں. یعنی مسجد حرام کے پاس جنگ نہیں کی جائے گی. مسجد حرام کو دارالامان قرار دیا گیا تھا، اسے عوام الناس کے لیے ایک سینٹر قرار دیا گیا تھا. چونکہ جنگ کی صورت میں اگر سینٹر متاثر ہو جاتا تو وہ زیادہ بڑے فتنے کا باعث بنتا، اس لیے اس کے قریب جنگ کرنے سے روکا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو آسمان و زمین کی پیدائش کے دن ہی سے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت پر قیامت تک قائم ہے. بس میرے لیے ایک دن تھوڑی دیر کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر اس کی حرمت حسب سابق لوٹ آئی. کس دن؟ فتح مکہ کے دن تھوڑی دیر کے لیے بات کی اجازت دی گئی تھی کہ وہاں پر قتال کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی حکمت کے تحت تھا تاکہ ان مجرموں کو پکڑا جا سکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور دین کے انتہائی سخت دشمن تھے. تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ پر قتال کو حلال کیا گیا تھا، ادروائز تو وہاں پر قتال حرام ہے. تو کیا فرمایا گیا؟ پھر اس کی حرمت حسب سابق لوٹ آئی، لہٰذا نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس کی گھاس اکھیڑی جائے، اور اگر کوئی میرے جہاد کی وجہ سے اس میں جواز جنگ کا قائل ہو تو اسے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تمہیں نہیں دی. یعنی تھوڑی دیر کے لیے جو اجازت دی گئی تھی وہ صرف رسول کو دی گئی تھی اور تمہیں نہیں دی گئی تھی، لہٰذا اب کوئی بھی شخص اس بات کو جواز بنا کر وہاں قتال نہیں کر سکتا. اور یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. آگے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اس کو ہم دیکھیں گے. پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ حرم میں جنگ نہ کرنے کا حکم اس وقت تک ہے جب تک مشرک تم سے جنگ نہ کریں. اگر وہ تم سے جنگ کریں تو پھر آپ بھی انہیں مار سکتے ہیں، کیونکہ کافروں کا یہی بدلہ ہے. یعنی حرم میں مدافعت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈیفینسو جنگ کی اجازت ہے کہ اگر کوئی چڑھ کے آ جائے وہاں پر بھی تو اس وقت بھی اپنے بچاؤ کے لیے پھر جنگ کرنے کی اجازت ہے، ادروائز تو وہاں پر قتال کی حرمت ہے. تو فقہ کا قاعدہ ہے کہ دو برائیوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ضروری ہے، اگر تو کم تر برائی کو اختیار کیا جائے تاکہ بڑی برائی کا سدباب کیا جا سکے. فقہ کے کچھ اصول ہیں، یہاں پر ہم اس میں کی گہرائی میں تو نہیں جا سکتے، جو کہ سمجھنا بھی ذرا سا مشکل ہے. یعنی اگر دو برائیاں ہیں مثال کے طور پر، دونوں ہی بری چیزیں، لیکن اگر ایک کو اختیار کیا جائے، ایک اس میں سے بڑی برائی ہے اور ایک چھوٹی برائی ہے،
اور دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا وقت کی ضرورت ہے. ادروائز یہ نہیں کہ ہم چھوٹی برائی کو اختیار کر سکتے ہیں، نہیں، آپ کی جان پہ بنی ہوئی ہے. مثال کے طور پر آپ قتل کر دیے جائیں گے اگر آپ نے اس چھوٹی برائی کو اختیار نہیں کیا. تو اس چھوٹی برائی کو اختیار کرنے کی اجازت فقہ دیتا ہے، وقتی طور پر، ہمیشہ کے لیے نہیں. اور پھر اس کے بعد پھر اس سے انسان اس کو دل سے اپنے آپ کو ملامت کرے اور اس کو جیسے ہی وقت ملے، موقع ملے، اس کو چھوڑ دے. جیسے ہوا تھا کہ کفار نے کچھ مسلمانوں کو انتہائی مجبور کیا تھا کہ وہ کفر کا کلمہ اپنی زبان سے کہیں ورنہ ہم انہیں قتل کر دیں گے. اور جن لوگوں نے پھر ایسا کہا انہوں نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کیا اور پھر اس سے معافی تلافی کی اور اس برائی سے نکل آئے. تو اس طرح کے حالات میں جب کہ جان پہ بنی اور دو برائیاں سامنے ہوں اور اس میں سے ایک چھوٹی برائی کو اختیار کر کے انسان بڑی برائی سے بچ جائے، تو ایسے وقت میں فقہ، اسلامک فقہ اجازت دیتی ہے کہ چھوٹی برائی اختیار کی جائے. تو اس کو ایک عام اس میں نہیں لینا چاہیے کہ ہم بڑی برائی سے بچتے ہیں تو ہم چھوٹی برائی کو لے لیتے ہیں اپنے لیے. نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے کچھ اصول ہیں. پھر یہ کہ یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسلام جو ہے وہ صرف دفاعی جنگ کی اجازت دیتا ہے؟ تو یعنی کہ ڈیفینسو جو وار ہے اس کی اجازت دیتا ہے. تو دفاعی جنگ صرف مسجد حرام کے آس پاس حرم مکہ کے ساتھ مخصوص ہے. دوسرے مقامات میں جیسے دفاعی جہاد ضروری ہے، اسی طرح ابتدائی جہاد و قتال بھی درست ہے. اور یہ معرف القرآن سے کی تفسیر ہے. تو یعنی کہ اگر یہ جو بات کہی گئی کہ حیث ثقفتموہم، تو یہ بات اسی آیت میں آتی ہے. اور یہ وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور یہ بات کہ دفاعی جنگ کہاں لڑی جائے گی اور کہاں پر، تو ان لوگوں سے جنگ کی جائے گی جو ظلم کرنے والے ہوں گے. تو دفاعی جنگ حرم کے قریب کے لیے، اور پھر اگر کوئی ظالم ہے اور مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے اور دنیا بھر تماشا اس نے لگا رکھا ہے، تو پھر اس کے ساتھ جنگ کی، قتال کی اجازت دی گئی دوسری جگہوں پر. آگے اسی آیت میں تو نہیں، لیکن اگلی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو ہم کور کریں گے کیونکہ اس کے بغیر یہ بات مکمل نہیں ہوگی. تو اس کو ہم دوسرے کلاس میں لے جانے سے بہتر ہے کہ اس میں ہی کمپلیٹ کر لیں. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. تو جنگ بندی کی صورت میں کافروں سے کیا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی وضاحت ہم دیکھیں گے کہ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یعنی جنگ بندی کی صورت میں کافروں سے، کس سے وعدہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کافروں سے مغفرت اور رحمت کا وعدہ کیا گیا ہے. فرمایا گیا کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں. کون باز آ جائیں؟ جو تمہارے دشمن ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں. تو باز آ جانے سے مراد کیا ہے؟ جنگ بندی. مگر اس صورت میں کہ جب وہ مسلمانوں پر تشدد سے باز آ جائیں، جنگ سے باز آ جائیں، کفر سے باز آ جائیں اور حرم میں قتال کو ترک کر دیں، اسلام کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیں گے. سبحان اللہ، اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. کتنی غفور الرحیم ہے ہمارے رب کے ساتھ کہ ایسے لوگوں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا. شرط کیا ہے؟ فَإِنِ انْتَهَوْا، باز آ جائیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں غلط اس سے باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ کی صفت غفور سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے شرک اور جرم کو معاف کر کے ان کی مغفرت فرماتا ہے اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ توبہ کر لیں، شرک سے توبہ کر لیں، ظلم سے توبہ کر لیں، قتل سے توبہ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے ایمان اور توبہ کو قبول کر کے ان پر رحمت فرمائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ بندی کی صورت میں مغفرت اور رحمت کا وعدہ کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو سلامتی اور رحمت کی طرف بلاتا ہے، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 25 ہے. تو یہیں تک ہم انشاءاللہ رکتے ہیں، اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 193 سے. اور
پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اگر پچھلے کلاس، آج کی کلاس اور نیکسٹ کلاس جس میں ہم ان آیات کو مکمل کریں گے، آپ کا کوئی سوال ہے تو میں لوں گی. آج کے لیے معذرت چاہتی ہوں کہ میری اپنی کلاس ہے تو مجھے نکلنا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.